بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے آج تھوڑی سی ہٹ کر بات بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حالات سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ زندگی گزارنے کے بہت مختصر کچھ اصول ہیں اور بہت ہی سادہ اور آسان ہیں، جن میں سے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ دوسروں سے توقعات مت رکھیں، دوسروں پر ڈیپینڈ مت کریں۔ یہ مت سوچیں کہ وہ اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو وہ غلط ہے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ دماغ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کبھی بھی انسان جو اپنا دماغ رکھتا ہے وہ دوسرے دماغ سے نہیں چلے گا۔ اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں نا تو میں یہ دوں گا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک پتنگ ایک ڈور سے تو اڑ سکتا ہے، لیکن ایک ہی ڈور سے دو پتنگ نہیں اڑائے جا سکتے۔ ایسے ہی ایک دماغ ایک انسان کی مرضی پر مبنی کام کر سکتا ہے، لیکن دو انسانوں کی مرضی ایک دماغ نہیں چلا سکتا۔ لہٰذا آپ دوسرے سے یہ توقع ہی نہ رکھیں کہ جو آپ اس کو کہیں وہ وہی کرے، ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا یا اس کو سمجھا دینا کسی حد تک وہ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی جو میری بات کرنے کا سبب ہے یا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، جو میسج وہ یہ ہے کہ دوستو، دوسروں کو ان کی زندگی پر چھوڑ دیں، ان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دیں۔ آپ ان سے راضی رہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو خدا را ان پہ اپنی رائے مسلط مت کریں، ان کو جینے دیں، خود بھی جئیں، ان کو بھی جینے دیں، اور کسی سے بلا وجہ ناراض نہ ہوں۔ ان کو خطا ہو گئی ہو تب بھی معاف کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی آپ کو آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ یہ ہرگز مت سمجھا کریں کہ دوسرے نے ہی خطا کی ہے، وہ خطا کار ہے۔ انسان اپنی خطاؤں کو ہمیشہ بھولتا کرتا ہے، تو لہٰذا ہر انسان ہی خطا کار ہے، وہ بھی خطا کرتا ہے، آپ بھی خطا کرتے ہیں، دونوں خطا کار ہیں، تو دونوں ہی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کی کسی دوسرے بندے سے ناراضگی کے تحت تیسرا بندہ کسی ایک بندے سے ناراض ہرگز مت ہو۔ مثال کے طور پر میری کسی سے ناراضگی ہے اور میں کسی دوسرے کو، اپنے بھائی، کسی بہن، کسی رشتہ دار کو کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، اور اسے اللہ کے واسطے دے دیتا ہوں، کوئی قسم دے دیتا ہوں، تو یاد رکھیے گا ایسا ہرگز مت کیا کریں۔ ایسا انسان اچھا انسان نہیں ہوتا جو اپنی ناراضگی میں دوسروں کو ملوث کرے، ٹھیک ہے؟ اور وہ انسان بھی ٹھیک نہیں ہوتا جو کسی کی ناراضگی کے تحت کسی سے ناراضگی کر لیتا ہے۔ ہوتا یوں ہے، آپ کسی کے کہنے پر کسی سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ۔ ایک تو آپ نے اپنے نامہ اعمال میں گناہ کو لکھ لیا، دوسرا یہ کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ ناراض ہوئے ہیں نا، آپ مجھ سے قسم لے لیں، وہ آپ سب کو ناراض کر کے خود بخود ہی راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پھر شرمندہ ہو کے اس سے منہ لگانا آپ کو پڑتا ہے۔ تو کیا فائدہ؟ بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی کسی سے ناراض نہ ہو۔ اگر کوئی ناراض ہے تو صلح کرائیں، ثالثی کا کردار ادا کریں، نہ کہ کسی کے کہنے پر کسی سے بلا وجہ کی ناراضگی مول لیں۔ ناراض تو بندہ اس سے ہوتا ہے نا جو آپ کے کسی بندے کو قتل کر دے، جو آپ کی جائیداد ہڑپ کر لے، آپ سے دغا بازی کرے، دھوکہ کرے، آپ کا پیسہ کھا جائے، مال کھا جائے، آپ کو مارے، آپ کو گالی دے۔ اس شخص سے کیوں ناراض ہونا جس شخص نے آپ کو کبھی ان میں سے کچھ کہا نہ ہو،
آپ اس پہ اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہوں، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہو اور آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو دوستو یہ ناراضگی قطعاً جائز نہیں، شرعی بھی یہ ناراضگی جائز نہیں ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی کا مالک ہے، آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں، آپ اس سے راضی اللہ کے لیے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور جسے پسند ہو کہ اس کی روزی دراز ہو، فراغ ہو، جسے پسند ہو کہ اس کی روزی فراغ ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے۔ تو ہر حال میں اگلے بندے کو اس کی زندگی پر چھوڑ کر اس سے راضی رہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی پہلے دنیا کو تو ہمیں معلوم نہیں کتنی صدیوں سے ہے، کتنی صدیوں تک مزید رہے گی۔ انسان ایک صدی بھی نہیں رہ سکتا، مشکل ہے، اور ہم لوگ تو، آپ لوگ تو ویسے ہی زندگیاں گزار رہے ہیں، کافی گزار چکے ہیں، تو ایک صدی تو مزید ہمارے پاس قطعاً نہیں، تو مر جانا ہے نا۔ تو لہٰذا ایک دوسرے سے تعلقات ہر حال میں قائم رکھو، کسی پر اپنی رائے مت مسلط کرو، ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کی باتیں، پیار کی باتیں، سلام دعا اچھا رکھو۔ نہ تو وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے، نہ آپ سے کچھ لے سکتا ہے، نہ آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ اس سے کچھ لے سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی جو تقدیر میں ہے وہی آپ کو ملے گا، اور وہ حق ہے۔ یہیں پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اس موضوع پر۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔